بانی پی ٹی آئی کی بینائی کے حوالے سے مختلف قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ چیک اپ کروایا گیا لیکن 15% جو ان کی بینائی ہے وہ رہ چکی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے ایکشن لیا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, ان کی آنکھوں کا معائنہ کروایا جائے. اب اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم ہیں. اختیار ولی خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے بھی ہم مختلف خبریں سنتے رہے, اب ان کی بینائی کے حوالے سے بھی سٹیٹمنٹس مختلف سامنے آ رہی ہیں کہ اکتوبر میں کہا گیا تھا کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ خراب ہے اور اس کا چیک اپ جو ہے وہ لیٹ ہوا, جس کی وجہ سے اب 15% ان کی آنکھ کی بینائی رہ گئی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, کیوں گورنمنٹ کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم زینب جتوئی. مجھے بتائیے یہ 15% رہ گئی ہے والی بات, یہ رپورٹ کس کی ہے؟ سر آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ سر یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہی ہے. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے, ان کی بہن تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کو صرف لائٹ نظر آ رہی ہے ایک آنکھ سے. 15% بینائی کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف ہی کہہ رہی ہے, اور جو رپورٹ ہمارے پاکستان سامنے تحریک آ رہی ہے. انصاف کی کون سی بات پاکستان تحریک انصاف کی بیانیہ کی کبھی سچ ثابت ہوئی ہے؟ یہ تو ویسے ہی لغویات والی بات ہے, جھوٹ ہے سراسر. میں اس کو جھوٹ ہی تب تک سمجھوں گا, یہ جھوٹ ہے اور تب تک سمجھوں گا جب تک کوئی آپتھالمولوجسٹ نہیں کہے گا. ورنہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے تو یہ لوگ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو زہر دیا جا چکا ہے, مارنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تو پہلے یہ بھی بات کر چکے ہیں. یہ ویسے ہی باتیں, میں خود چشمہ پہنتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میری بینائی کتنی ہے اور کتنی رہی. اتنی ٹیکنیکل بات کون کر سکتا ہے؟ ایک وکیل کی میں بات مان لوں جس کو ایک مریض نے خود بتایا ہے, اس کو پرسنٹیج کی ایکوریسی کا کیا پتا؟ آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. یہ غلط بات ہے. اختیار ولی خان صاحب, سر یہ فرمائیے گا کہ یہ تو چلیں ایک لمبی بحث ہے کہ ان کی بینائی کتنی چلی گئی یا ہے, لیکن یہ تو بات ایک حقیقت ہے کہ ان کو ایک مسئلہ سامنے آیا ہے کہ ان کی آنکھ میں مسئلہ ہے. اسی لیے حکومت جو ہے آدھی رات کو جیل حکام ان کو پیمز بھی لے کے گئے, وہاں پہ 12:30 بجے رات کو آپریشن تھیٹر بھی کھلوایا گیا. ڈاکٹر عارف خان صاحب نے ان کا معائنہ بھی کیا, پروسیجر بھی کیا. اس کا مطلب ہے کہ بیماری کوئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا آپ تو یہ اندر کی بات میں بتائیں کہ علاج کے لیے انہیں جیل سے باہر نکالیں گے یا ملک سے باہر نکال رہے ہیں؟ ہاں, یہ اب سینسیبل بات ہوئی نا. میں کہتا ہوں کہ بیانیے بنانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ علاج کے بہانے بنا لیں, علاج کے لیے کوئی طریقہ کار ڈھونڈیں, وہ زیادہ ضروری ہے. اگر اف یو تھنک کہ وہ بیمار ہیں, اینڈ اف یو تھنک کہ ان کی صحیح علاج ان کا نہیں ہو سکا اور ان کا بہتر علاج ہونا چاہیے, تو اس بارے میں سیریس ہونا چاہیے. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کے پاس عدالت کا راستہ موجود ہے, اور عدالت نے بھی آپ کو ایک دوست بھی دے دیا ہے جو فرینڈ آف دا کورٹ ہیں اور ان کے وکیل ہیں. تو آپ ایک درخواست جمع کریں. آپ پمز سے مطمئن نہیں ہیں, آپ شفا آئی ہاسپٹل لے جائیں, دوسرے شفا انٹرنیشنل میں لے جائیں, آپ آغا خان لے جائیں, آپ لاہور چیک کرانا چاہیں ادھر لے جائیں. آپ اگر ان کو ملک سے باہر لے جانا چاہتے ہیں تو بھی درخواست دے دیں, اس کے لیے بھی قانونی طریقہ کار موجود ہے. لیکن یہ بیانیہ بنانا جو ہے نا, میرے خیال میں یہ بند کر لینا چاہیے, کیونکہ گزشتہ 15 سال سے یہ لوگ صرف بیانیہ ہی بنا رہے ہیں. باقی ان کو بنانے کو گاجر کا حلوہ بنانا بھی نہیں آتا. یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں, بیانیہ بناتے رہتے ہیں, اور آج بنا دیتے ہیں, کل پرسوں ختم ہو جاتا ہے, اڑ کے رہ جاتا ہے. نہیں یہ لیکن وہی سر بات ہے کہ جی میرے کان میں کسی نے کہہ دیا کہ جی 35 پنکچر, جی وہ تو جی سیاسی بیان تھا, وہ ہاں جی صاحب, سائفر نہیں لیکن آ گیا, چلو اس پہ کھیلتے ہیں. ہر ہاں بات صاحب, پہ کھیلا نہیں جاتا. ہاں صاحب, گزارش یہ ہے کہ بیانیہ تو وہ بنا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں سید محسن نقوی صاحب, انہوں نے تو کہا ہے کہ ماڈل جیل جو ہے 2 مہینے میں تیار ہو رہی ہے, وہاں پہ آنکھوں کا علاج بھی ہوگا. تو کیا 2 مہینے تک مزید یہی بیانیہ چلے گا اور ان کو کہیں اور مزید چیک اپ کروا کے ان کا علاج کروانے کی کوشش نہیں کی جائے گی؟ نہیں سر, وہ محسن نقوی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے وہ لمبا ہے, وہ کوئی 2-4 ہفتے کی بات نہیں ہے. یہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. تو اتنی میرے خیال میں 2020 کے موڈ میں نہیں رہنا چاہیے. ٹیسٹ میچ کی پوزیشن پہ آ جائیں تو بہتر ہے. کمنٹری بھی اسی طرح کریں, بیٹنگ بھی اسی طرح کریں, فیلڈنگ بھی اسی طرح کریں, بالنگ بھی اسی طرح کریں.
اتنا زیادہ تیز کھیلنے کی ضرورت ہے نہیں، ورنہ آپ کے بیانیے سارے جو ہیں وہ دن بدن ٹوٹتے جا رہے ہیں اور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ اگر اف یو تھنک کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے اور ان کو کوئی بیسٹ فیسلٹی، ایک تو جو چیز زندہ انسان کے ساتھ لگی بندی چیز ہے وہ بیماری ہے۔ آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں عمران یعقوب صاحب، میں بھی ہو سکتا ہوں، اور اللہ بچائے زینب جتوئی بھی بیمار ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے علاج ہوتا ہے، سنت عمل ہے اور فیسیلیٹیشن ہوتی ہے۔ حکومت کا کام ہے آپ کو سہولت فراہم کرنا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آپ کی تسلی کے مطابق آپ کی فیسیلیٹیشن کرنا، دیٹس اٹ۔ سر اس سے اچھا، سر، حکومت سر، کر رہی ہے، لیکن جیل حکام کی جانب سے پھر اس کا مطلب ہے غفلت کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ دانت کا درد بھی ان کو کافی ٹائم سے ہے، اس کا بھی علاج نہیں کروایا جا رہا، تو مختلف قسم کی شکایات تو کی جا رہی ہیں بانی کی طرف سے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ جیل حکام اس کے زینب، یہ دانت کا درد، یہ کان کا درد، یہ ناک کا درد، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ انسان کے ساتھ لگی بندی ہیں۔ ہم جیل سے باہر ہیں، کیا ہمارے پاس ہمیں نہیں ہوتی؟ کبھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی نہیں جاتے ہیں، کبھی گھر میں کوئی دوائی لے لیتے ہیں۔ کوئی چیز جب سیریس ہوتی ہے وہ سیریس ہوتی ہے، اور نان سیریس چیزوں کو سیریس بنانا یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ان تو کی سر ٹریک آپ ہسٹری سمجھتے ہے۔ ہیں کہ آنکھ کا میرے مسئلہ کوئی خیال میں بہت بڑا اس سے مسئلہ باز نہیں ہے ہو ان جائے۔ کا؟ میں نے کب کہا ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھ کا مسئلہ بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے اگر بڑا ہو، جی، لیکن اگر بڑا نہ ہو تو اس کو بڑا بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے، وہ پھر غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بانی صاحب کا، دیکھیں ہم سب انسان ہیں، اور ڈپریسیشن جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی ہوتی ہے۔ کبھی یہ نظر 6/6 ہوا کرتی تھی، اور آج 6/6 نہیں ہے۔ یہ کان ہے، یہ فرسٹ کلاس کام کرتے تھے، آج شاید اس طرح نہیں کرتے جتنا 10-15 سال پہلے کرتے تھے۔ یہ دانت تھے، پہلے بڑی کچھ اس سے توڑ دیتے تھے، آج اس طرح شاید نہیں توڑ سکتے۔ ڈپریسیشن ایک اور چیز ہے، اور انسان بیمار ہوتا رہتا ہے، اور علاج پھر کرنا سنت عمل ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ہر بات پہ سیاست کرنا کہ آئی جی میں تو لٹی گئی ہوں، یہ والی کہانی جو ہے نا یہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اچھا، ہاں اس صاحب، کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہاں صاحب، اس کہانی کو چھوڑیں، ہم دوسری کہانی پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کل جو وزیر اعظم ملے ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے ایک وفد کے ساتھ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے۔ اچھا، اس کی جو سرکاری طور پہ ویڈیو جاری کی گئی ہے، اس کے حوالے سے بھی بڑی سٹوریاں کہانیاں چل رہی ہیں۔ آپ ذرا بتائیں، کیونکہ آپ تو اندر کی خبر رکھتے ہیں، کہ کیا وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، کیوں زرداری صاحب بظاہر نالا نظر آئے یا تیز موڈ میں نظر آئے، اور کیا بانی کی صحت کے حوالے سے بھی وہاں کو گفتگو ہوئی؟ دیکھیں، اس لیول کی جو ملاقات ہوتی ہے اس کا پھر سرکاری اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ میں وہاں کی کوئی خبر جو ہے وہ دینے سے قاصر ہوں، لیکن اتنا آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ زرداری صاحب کسی برے موڈ میں نہیں تھے، وزیر اعظم صاحب بھی اچھے موڈ میں تھے، اور وہاں پر لازمی بات ہے جب دو لیڈر اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ملک کا صدر ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک اپنی جماعت کے بڑے ہیں، دوسرے اپنی جماعت کے بڑے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، تو وہ جہاں بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر پھر ملکہ ترنم نور جہاں کے گانوں پہ بات تھوڑی ہوتی ہے، موسم صرف ڈسکس تھوڑی ہوتا ہے، وہاں پہ سیاست بھی ڈسکس ہوتی ہے، نظام حکومت، نظام ریاست پہ بھی بات ہوتی ہے، اور جو چیزیں رننگ جو ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ہوتی ہے۔ آپ اختیار ولی خان صاحب لگتا ہے آج اتنا تیل مل کے آئے ہیں کہ کسی طور بھی نہ کسی قابو نہیں آنا چاہتے۔ آپ گزارش یہ ہے سر کہ یہ فرمائیے گا ذرا آسان لفظوں میں، ہمارے ویور جو ہے نا سادہ لوگ زیادہ ہیں، ہمیں یہ آسان لفظوں میں بتا دیں کہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی درخواست دی جاتی ہے بانی کو علاج کے لیے باہر لے کے جانے کی، تو کیا حکومت اب اس پوزیشن میں ہے کہ اس کی اجازت دے دے؟ حضور کل تک تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں، یہ بے اختیار حکومت ہے، تو اب میرے خیال میں ان کو ہمارے اختیارات کا علم ہو گیا ہے، تو میں نے تو کل رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی اپنی مرضی کے اسپتال میں لے جانا چاہتے ہو تو درخواست دے دو، کسی اور ملک لے جانا چاہتے ہو تو بھی درخواست دے دو، مرضی ان کی ہے۔ عمران یعقوب صاحب میں اور آپ کیوں مدعی بنے، وہ جیسے درخواست دیں گے اس کے مطابق اور قانون کے مطابق پھر ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ۔
اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی اور پی ٹی آئی میں بھی کوئی اختلافات چل رہے ہیں، اس بارے میں بھی کوئی خبر آپ کے پاس ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سر آپ کی مسکراہٹ جو ہے نا وہ ہمیں خطرناک لگ رہی ہے اس ٹائم. دیکھیں یہ اللہ معافی دے، میں بڑے بول سے اللہ بچائے، میں نے یہ کہا تھا کہ جس دن محمود اچکزئی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی بینگ اپوزیشن لیڈر، میں کہا مجھے یہ رومانس جو ہے، یہ میرج آف کنوینئنس، یہ مجھے 2-2.5-3 مہینے سے زیادہ چلتا نظر نہیں آتا. ہمارے ہی پروگرام میں پہلی دفعہ آپ نے یہ میں نے سر میں نے آپ کو یہی بات بتائی تھی، یہ اتنا ان نیچرل الائنس ہے کہ اتنا ان نیچرل کہ ایک بجلی کی گرم تار ہے دوسری ٹھنڈی، دونوں آپس میں ملیں گے تو دھماکہ ہی ہوگا، درز ہی ہوگا، شارٹ سرکٹ ہی ہوگا، تباہی پھیلے گی. ہو نہیں سکتا. یہ بالکل غیر فطری اتحاد ہے. یہ چند دنوں کے لیے مجھے محمود اچکزئی صاحب کو بھی شاید اس بات کا ادراک تھا اور اب مزید بھی ہو چکا ہے. آپ سوچیں ذرا، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے محمود خان اچکزئی کی، سہیل آفریدی اپنی ملاقات کر چکے ہیں. اب اس کے بعد اگر سہیل آفریدی کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ تو ان کی کس طرح کان کی چھائی ہوگی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور محمود اچکزئی صاحب اگر مل لیے وزیر اعظم کو تو وہ عمران خان صاحب جو ہے اس پہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور اگر انہیں ٹالریٹ کر بھی لیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان کو کیا بولیں گے کہ آپ کا نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ تو سارے انکانسٹیٹیوشنل مطالبات ان کے سامنے رکھ دیں گے. محمود اچکزئی صاحب جب واپس آئیں گے اس وقت آپ اپنا کیمرہ ریڈی رکھیے، اپنا مائک ریڈی رکھیے، اور پھر ان کی جو فیشل ایکسپریشن ہے وہ بھی دیکھنے والی ہوگی، جو ان کی آواز ہوگی، جو ان کی بات ہوگی وہ بھی سننے اور ریکارڈ کرنے لائق ہوگی، اور وہ پھر تاریخ کا حصہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا کوارڈینیٹر وزیر اعظم اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اس سارے معاملے پر بتا. عمران صاحب آپ کا کامنٹ لینا بھی بڑا ضروری ہے اس معاملے پر. ہم نے دیکھا کہ پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی تھی، پھر ان کی صحت سے متعلق ان کی آنکھ کا جو مسئلہ بنا اس بارے میں بھی گورنمنٹ نے پہلے کنسیل کرنے کی کوشش کی، بعد میں پھر بتایا کہ ان کی آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ پیچیدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اب بانی کی آنکھ کے حوالے سے مختلف انکشافات سامنے آ رہے ہیں، رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہے. آف کورس سپریم کورٹ میں جمع کروائی، اوتھینٹسٹی ہوگی اس رپورٹ کی، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کا فارمر پرائم منسٹر، کیا گورنمنٹ اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی کہ اس کی یا تو اپنی وکلا فیملی سے ملاقات کروائے، پہلے وہ نہیں کروانے دی جا رہی، اور پھر فیملی اتنی لاچارگی کا شکار ہے یا پارٹی اتنی لاچار ہے کہ ان کو سپریم کورٹ جا کے درخواست دینی پڑتی ہے اور پھر ان کو یا تو دھرنے اور احتجاج کرنے پڑتے ہیں بانی سے ملاقات کرنے کے لیے. تو یہ اس معاملے کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ درست اقدام ہے جو کر رہی ہے؟ دیکھیں زینب، بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا اس میں دو طرح کی چیزیں. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے کس پوزیشن میں وہ جیل کاٹ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، پاکستان میں سیاست کے رموز و اسرار کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اوورال دیکھ کے پھر اس پہ بات کرنا ہوگی. اب جہاں تک بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارمر وزیر اعظم ہی کیوں، کوئی ریڑھی والا بھی اگر جیل میں ہے اور اسے اچھا اس کا مطلب ہے کہ غریب آدمی کی آنکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ فارمر وزیر اعظم جو اس کی آنکھ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو مصیبت پڑ گئی ہے. تمام جو قیدی ہیں ان سب کے لیے یہ سہولت ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو بیماری ہوتی ہے، آنکھ کی ہو، ناک کی ہو، کان کی ہو، گلے کی ہو، کوئی بھی ہو، تو ان کا علاج ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ مجرم ہے یا ملزم ہے، دونوں صورتوں میں جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو علاج کی سہولت ہی نہ دستیاب ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر دوں، 2 دن پہلے یہاں لاہور میں سیکیورٹی ذرائع سے جرنلسٹوں کی ملاقات ہوئی، سینئر جرنلسٹوں کی، میں بھی اس ملاقات میں شامل تھا. تو میں عرض کر دوں کہ وہاں پہ اس حوالے سے 2-3 جو باتیں خاص طور پہ ڈسکس ہوئی، اس پہ وہاں پہ بانی پی ٹی آئی ہوں یا سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات جس کا ذکر اختیار ولی خان صاحب کر رہے تھے،
تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو سیکورٹیز رائے تھے انہوں نے تو صاف کہا کہ جی ہمارا تو سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ سیاستدانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ لیکن ایک عام تاثر جو تھا اس ملاقات میں وہ یہی تھا، ایک عام تاثر کہ بھئی کہیں نہ کہیں کو معاملہ اس طرح سے ہے۔ سہیل افریدی صاحب کو بھی کچھ ایسی بریفنگ دی گئی ہے کہ جس سے ان کا موڈ جو بہتر ہوا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک دم سے سپریم کورٹ کی طرف سے فرینڈ آف کورٹ بنا کے سلمان صفدر صاحب کو بھیجنا، پھر ان کا ایک مفصل رپورٹ لکھنا اور پھر یہ سارے معاملات ہونا، تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو علاج کی سہولت دستیاب ہوں گی۔ بالکل، خان صاحب کو علاج دستیاب ہونی چاہیے، کوئی بھی قیدی ہو اس کو جو بھی اس کے رائٹس ہوتے ہیں وہ دینے چاہیے۔